باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ وقال اللہ تعالی انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون وقال اللہ تعالی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے انتہائی محترم قائدین اکرام اور میرے انتہائی محترم کارکنان جماعت اسلامی کراچی، یہ قدم قدم بنائیں، یہ سوات ہوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری۔ دوستو، ایک مرتبہ پھر مارکہ خیر و شر اپنی جانب پکار رہا ہے۔ کون ہے جو اللہ سے محبت کا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاہت کا اظہار کرتا ہے؟ کون ہے کہ جو زندگی کے اندر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے؟ کون ہے کہ جو جنت کا طلبگار ہے، اپنے رب کے راستے کا متلاشی ہے، اس کے راستے میں رضا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ جنت کے دروازے چوپٹ کھل چکے ہیں اور ساری دنیا سے اہل ایمان نئی وطن عزیز پاکستان شہر کراچی کون ہے کہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قافلے میں شامل ہونا چاہتا ہے؟ کون ہے جو شہدائے بدر، غازیان بدر کے راستے پر چلنا چاہتا ہے؟ کون ہے کہ جو روز آخرت یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، جب تیرے قانون کو، جب تیری شریعت اور تیری حدود کو معاشرے کے اندر چیلنج کیا گیا، جب امریکہ کے پروردہ جرنیلوں نے، جب ہوس اقتدار کے اندر امریکہ کے آگے سجدہ ریز ہونے والوں نے تیری حدود کے اوپر ہتھوڑا چلایا تھا، ہم تیرے راستے میں نکلے تھے، اپنے ایمان کا ثبوت دیا تھا، ہم نے انسانوں کو پکارا تھا، ان کو جمع کیا تھا، تیرے دین کی حفاظت کے لیے جمع کیا تھا۔ اور میرے دوستو، جن سوالوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے، ان کا جواب اگر روز آخرت اسبات میں ہوتا ہے، مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کا استقبال فرمائے گا، اپنے بندوں کا اکرام فرمائے گا، اپنے بندوں کو جنتوں سے نوازے گا۔ لیکن میں یہ بات ذرا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اہل مغرب، انہوں نے بڑا تجزیہ کیا، یہ سوچتے رہے کہ یہ مسلمان جن میں طاقت موجود نہیں، جن میں قوت اور حوصلہ نہیں نظر آتا، جن کے پاس عسکری قوت موجود نہیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ ان کے اندر ایک زندگی نظر آتی ہے، کیا وجہ ہے؟ ان کے اندر ایک جذبہ نظر آتا ہے، کیا وجہ ہے؟ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں۔ اور دور غلامی 1000 سال تک پہنچا، لیکن اس کے باوجود آج بھی ان کے اندر دین کی چاہت موجود ہے۔ ان کے سوچنے والے مل کر بیٹھے، ان کے تھنک ٹینکس نے اس کے اوپر غور کیا، وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جب تک
مسلمان معاشرے کے اندر قرآن اور سنت موجود ہے، جب تک قرآن مجید اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، اس کی تعلیم ان کے درمیان موجود ہے، اور جب تک عشق مصطفیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاہت ان کی سنت پر عمل موجود ہے، اس وقت تک دنیا میں شیطان غالب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انہوں نے تدبیریں اختیار کی، اور مجھے ذرا یہ بات کہہ لینے دیجئے کہ یہ تدبیریں اس بات کے لیے ہیں کہ قرآن مجید کے احکام کو یہاں پر ختم کر دیا جائے، قرآن مجید کے احکام کو معاشرے سے دیس نکالا دیا جائے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاشرے سے اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اس لیے ایک عجیب منظر ساری دنیا کے اندر نظر آ رہا ہے، وہ مسلمان بچی ایک کمزور امت سے تعلق رکھنے والی، لیکن اس کے حجاب، اس کے حیا کے اوپر حملہ ہے۔ کبھی فرانس میں ایک مسلمان بچی کسی اسکول میں نقاب لگا کر جا رہی ہوتی ہے، پورا مغرب اور مغربی نظام سیکولرزم اپنے سارے ایٹم بموں کے ساتھ اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ کبھی جرمنی میں اس کو عدالت میں گھسیٹا جاتا ہے، کبھی برطانیہ میں اس کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے، اور پھر یہی نہیں، اہل مغرب کے جو لیڈرز ہیں، کبھی جیک اسٹرا ہے جو یہ کہتا ہے کہ مسلمان خواتین کو حجاب اتار دینا چاہیے، اور کل ہی کی بات ہے، اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا، ہالینڈ کی پارلیمنٹ نے یہ بل پاس کر لیا ہے کہ کوئی مسلمان عورت سڑک پر نقاب لگا کر نہیں گھوم سکتی۔ تم کہتے تھے کہ سیکولرزم، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر ایک اپنی ذاتی زندگی میں آزاد ہے، برہنہ ہو کر پھرنے کی اجازت دیتے ہو، لیکن چہرے پر نقاب لگانے کی اجازت نہیں دیتے، حیا کو تار تار کرنا چاہتے ہو، حجاب کو مسمار کرنا چاہتے ہو، لیکن شکایت مغرب سے کیا کرے کہ اب اس مغرب کے پروردہ وہ حکمران اس ملک کے اندر موجود ہیں، جنرل پرویز مشرف، الطاف حسین، اور مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو قوم سے خطاب کرتے ہیں، جہاں بہت سارے جھوٹ بولتے ہیں، وہیں 4 گواہوں کے بارے میں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قانون ہے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، حدود اللہ کو کالے قانون قرار دیتے ہیں، اور اس کی جگہ فحاشی بل کو لے کر آتے ہیں۔ لیکن جنرل صاحب، آپ کی ساری بندوقوں کے ساتھ ہم آپ کا چیلنج قبول کرتے ہیں۔ میں تو یہ بات عرض کروں گا کہ کالا قانون اللہ کا قانون نہیں، فحاشی بل کالا قانون ہے۔ اس ملک کے اندر اس کو راہ رو سے ہٹانے کے لیے، راہ راست سے ہٹانے کے لیے، اور کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ اس قانون کے ذریعے اس ملک میں بدکاری کو سرکاری سرپرستی حاصل ہو گئی ہے، ریاستی سرپرستی حاصل ہو گئی ہے۔ تم ہمارے معاشرے کو برباد کرنا چاہتے ہو، لیکن اللہ کے قانون کو کالا قانون کہنے والوں، انشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تمہیں معاشرے کے اندر عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ امریکہ کے یاروں سے، امریکہ کے یاروں سے، دین سے بیزاروں سے، دین سے بیزاروں سے، اس لیے میرے دوستو، میں ذرا بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتا ہوں، اور وہ یہ